بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم فتنوں کے دور کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں فتنوں کے دور کے حوالے سے. اس سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک کانسیپٹ رکھنا چاہتا ہوں. بڑا فیمس کانسیپٹ ہے اور بہت سی ایسی چیزوں میں کانسیپٹ ڈسکس ہوا ہے, ناولز میں ڈسکس ہوا ہے, ایون ایک مووی میں بھی ڈسکس ہوا ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ بلو پل اور ریڈ پل کا. بلو پل جو ہے وہ کیا ڈینوٹ کرتی ہیں اور ریڈ پل کیا ڈینوٹ کرتی ہیں؟ بیسیکلی بلو پل وہ پل ہے کہ جب کوئی بلو پل کھائے گا تو وہ بالکل اسی طرح زندگی گزارے گا جیسے وہ گزار رہا ہے, اور وہ ایک جھوٹی امیدیں اپنے ساتھ رکھ کے, اپنے آپ کو دھوکہ دے کے, ایک غلط ہیپینس کا کنسیپٹ لے کر اور وہ فیک سٹینڈرڈز کا لبادہ اوڑھ کر زندگی گزارے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ ریڈ پل جو لے لے گا, ریڈ پل وہ ہارش نالج ہے, وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ اس شخص کی آنکھ کھل جائے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں جو مشکلات ہم پر اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہیں وہ ہمیں کیوں دکھائی نہیں دے رہی. دجالی فتنہ ہم پہ جو مسلط ہو چکا ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا. تو ریڈ پل لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ ہارش نالج لیں, وہ تلخ نالج لیں جو کہ قرآن مجید کا حصہ ہے. قرآن مجید نے بشارتیں تو بہت دیں, لیکن قرآن مجید نے ظاہر ہے وارننگز بھی بہت دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہت سی تلخ حقیقتیں بھی ہمیں بتائیں, ہمیں سمجھایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جس دور میں صبح اگر کوئی شخص مومن ہے تو رات کو کافر ہے, اور صبح اگر کافر ہے تو رات کو مومن ہے. یعنی کہ اتنا اس کا ایمان فلکچویٹ کرے گا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا دور ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے بچائیں. لیکن جو سچ بات ہے, مجھے تو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ دور ہے. تو فتنے کے دور کے حوالے سے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح البخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کی بہت اونچی عمارت پہ کھڑے ہوئے, جو اس دور میں اونچی عمارتیں ہوا کرتی تھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا, نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم پر فتنوں کی بارش ہوتے دیکھتا ہوں, تمہارے گھروں پہ فتنے برستے دیکھتا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے برستے ہیں. اب وہ فتنے کیا ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے گھروں پہ ایک نظر دوڑائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کھلا وائی فائی ہے, اگر آپ کے پاس ظاہر ہے کہ نیٹ فلکس اور یہ ساری مووی سبسکرپشنز, یہ ویب سائٹس بھی ہیں آپ کے پاس, اور ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ پہ اور بھی بہت سے فتنے ہیں, سچ ایز یو کین واچ اینی تھنگ آن ون کلک, جو آپ کا دل کرے آپ ایک کلک پہ وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. پھر ٹیلی ویژن میں ایک الگ فتنہ ہے, ٹیسٹ اور ٹرائل. فتنے سے مراد ہے ٹیسٹ اور ٹرائل. پھر واللہ عالم کیا کیا فتنے ہمارے گھروں میں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے تھے, اور وہ سچے نبی تھے, انہوں نے ہمیں اس سے آگاہ کیا. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جب ہمارے گھروں میں اتنے زیادہ فتنے موجود ہیں ہمیں اپنے آپ کو گارڈ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں, میں ہر وقت پریشان کیوں ہوں, میں انگزائٹی میں کیوں ہوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ وہ کیوں ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں میرے گھر میں بے برتگی کیوں ہے, اور میرے گھر میں جو ہے ہر وقت لڑائی رہتی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن کبھی بھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا ہمارے گھروں کا ماحول کہیں ایسا تو نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ توجہ دلائی کہ فتنے بارش کے قطرے کی طرح برسیں گے تمہارے گھروں میں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا معاملہ ہے. جس لیول پہ انٹرنیٹ اس وقت چیپ ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو تو رات کو نیندیں نہیں آتی, انٹرنیٹ پہ اگر کوئی بیٹھ جائے, اسمارٹ فون یوز کرنے لگ جائے, لوگوں کو نہ نیند آتی ہے, ان کی پرفارمنس ڈاؤن جا رہی ہے, ان سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سے میں آپ کو کیسز بتا سکتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں just because they got themselves into very objectionable things because of these gadgets, انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ. However, انٹرنیٹ کو ہم یہاں برا نہیں کہہ رہے, انٹرنیٹ کے اپنے فوائد ہیں,
گیجٹس کے اپنے فوائد موجود ہیں، تو مجھے لڈائٹ نہ سمجھے گا. لڈائٹ سے مراد ہے وہ شخص جو ٹیکنالوجی کو برا سمجھے، بین لگا دے ٹیکنالوجی پہ. میں صرف اس طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھروں میں بہت سے فتنے ہوں گے، تو ہمیں اس طرف اپنی توجہ دلانی چاہیے. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے روٹین پہ ایک نظر دوڑانی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا سورسز ہیں فتنے کی، جن کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکت اٹھ سکتی ہے، جن کی وجہ سے ہم ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. کتنا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہم، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی اکثر، تو اتنی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے بیکاز یہ ٹی وی کی وجہ سے، فٹ بال میچز کی وجہ سے، کرکٹ میچز کی وجہ سے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جب انسان کی روٹین ہی ایسی ہے کہ اس روٹین سے اس کی کچھ بھی نشو نما نہیں ہو رہی، نہ ذہنی، نہ جسمانی، نہ روحانی، تو پھر تو ظاہر ہے مصیبتیں آئیں گی. پھر تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف ڈیفیکلٹ سچویشنز میں ڈال دے گا، اور اس کے بعد پھر روئے گا کہ میری صحت بھی برباد ہو گئی، اور نہ میں امتحان کلیئر کر سکا، نہ میں محنت کر کے آگے بڑھ سکا، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہمیں جو ہے وہ پہلی چیز روٹین ہی نہیں دیکھنی چاہیے؟ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے اپنی روٹین پہ ایک نظر دوڑائیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، آپ کے 24 آورس کیسے گزرتے ہیں، آپ کن کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کن جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے پہلا سلوشن اینٹی ڈوٹ کے لیے. اگر آپ کو اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس پہلی چیز کو آپ کو بہت اس طرف اپنی توجہ دلانی ہوگی اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. جزاکم اللہ خیر فار لسننگ. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.